دوستو، یہ جو کلام آپ نے سنا ابھی، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جناب ندا فاضلی، اس کے علاوہ بھی ان کی جو مشہور غزلیں ہیں، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، اور ان کا بڑا مشہور شعر ہے جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ نقشہ اٹھا کے اب کوئی نیا شہر ڈھونڈیے، نقشہ اٹھا کے اب کوئی نیا شہر ڈھونڈیے، اس شہر میں تو سب سے ملاقات ہو گئی۔ تو میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جناب ندا فاضلی صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ جگجیت جی۔ ابھی جگجیت جی ایک غزل گا رہے تھے جس کی ایک لائن تھی، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، تاروں میں چمک پھولوں میں رنگت نہ رہے گی، تاروں میں چمک پھولوں میں رنگت نہ رہے گی، کچھ بھی نہ رہے گا جو محبت نہ رہے گی۔ دوستو، یہ دنیا جیسی ہے اسے آپ بھی میری طرح سے جانتے ہیں۔ یہ دنیا جو کہیں جنگ ہے، کہیں فساد ہے، کہیں آنسو ہے، کہیں فریاد ہے، جو ہر جگہ سیاست کے ہاتھوں برباد ہے۔ ایسی کٹی پھٹی دنیا میں، ایسی روتی بسورتی دنیا میں، ایسی چیختی چلاتی دنیا میں، جب کبھی آگرہ کے تاج محل پر 14ویں کا چاند جگمگاتا ہے، یا کسی ماں کی گود میں بچہ مسکراتا ہے، یا کوئی صبح اٹھ کر کبوتروں کو دانا کھلاتا ہے، اور یا آکلینڈ جیسے خوبصورت شہر میں جگجیت سنگھ کی غزل کا جشن منایا جاتا ہے۔ جشن منایا جاتا ہے تو میرا وشواس انسان کی انسانیت پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ جگجیت سنگھ زندگی کا ایک انداز ہے، وہ محبت کی آواز ہے، اور محبت سیماؤں اور سرحدوں میں نہیں بڑھتی۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اٹل بہاری واجپئی کا ہندوستان ہے، مشرف کا پاکستان ہے، کسی کا ایران ہے، کسی کا افغانستان ہے، لیکن جگجیت سنگھ کی غزل کا سارا جہان ہے۔ غزل کیا ہے، غزل کیوں ہے، یہ ایک لمبی تاریخ ہے جو 1000 سال پھیلی ہوئی ہے۔ آج کی محفل میں نہ اس کی گنجائش ہے نہ ضرورت ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ غزل دین ہے اس صوفی کی جس کا نام حضرت نظام الدین اولیاء تھا۔ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا امیر خسرو۔ اب 13ویں-14ویں صدی کے درمیان امیر خسرو نے غزل کا پہلا ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ ہاف دا لائن واز ان پرشین، اور آدھی ہندوستانی زبان میں تھی۔ زحال مسکی مکن تغافل، میرے حال پر میرے محبوب رحم کھا، زحال مسکی مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم اے جاں،
کہ مجھے سیپریشن کا درد سہنے کی ہمت نہیں ہے، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، تو مجھے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے۔ وہاں سے چلتی ہوئی غزل یہاں تک آئی ہے۔ غزل کیوں ہے، غزل کیا ہے، غزل کیسی ہے، اس کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت چھوٹا سا، 19ویں صدی کا واقعہ ہے۔ داغ دہلوی بڑے مشہور شاعر تھے، ان کے سمکالین امیر مینائی تھے۔ امیر مینائی کی بہت بڑی داڑھی تھی۔ امیر مینائی نے ایک بار داغ صاحب سے کہا کہ داغ صاحب کیا بات ہے، آپ بھی اسی زبان میں شعر کہتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کے شعر محفل میں بہت جاگتے ہیں، تالیاں آتی ہیں، لیکن ہمارے شعر جب سامنے آتے ہیں تو لوگ سو جاتے ہیں۔ داغ صاحب نے کہا کہ دیکھو امیر مینائی صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن پہلے میرے 2 سوالوں کا جواب دیجیے۔ داغ صاحب نے کہا کیا آپ نے سورج غروب ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے کبھی گلاسوں کو رنگین کیا ہے؟ امیر مینائی نے داڑھی کھجلائی اور کہا لا حول ولا قوت، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اچھا اب یہ بتائیے کیا آپ نے گھر کے علاوہ بھی نظروں کا استعمال ادھر ادھر کیا ہے؟ امیر مینائی نے پھر داڑھی کھجائی اور کہا لا حول ولا قوت۔ داغ صاحب نے کہا میاں بیوی کو دیکھ کے شعر کہو گے تو ایسے ہی ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غزل گھر تک محدود نہیں ہوتی، وہ زندگی کی طرح لامحدود ہوتی ہے۔ اس میں اپنا درد بھی ہوتا ہے، زندگی کا درد بھی ہوتا ہے۔ اس درد کو جگجیت سنگھ نے محبت بنایا ہے، جس کی ضرورت ہمیں ہے، ہمارے ملک کو ہے، پوری کائنات کو ہے، اور دعا کیجئے خدا کرے یہ محبت ہمیشہ بچوں کی آنکھوں میں مسکراتی رہے، ماؤں کی نگاہوں سے جگمگاتی رہے، بہنوں کی چوڑیوں میں کھنکھناتی رہے۔ محبت زندہ باد۔ گرج برس پیاسی دھرتی پر، پھر پانی دے مولا۔ گرج برس پیاسی دھرتی پر، پھر پانی دے مولا۔ چڑیوں کو دانے، بچوں کو گڑ دھانی دے مولا۔ گرج برس پیاسی دھرتی پر، پھر پانی دے مولا۔ چڑیوں کو دانے، بچوں گڑ دھانی دے مولا۔ گرج برس پیاسی دھرتی پر، پھر پانی دے مولا۔
دو اور دو کا جوڑ ہمیشہ چار کہاں ہوتا ہے. دو اور دو کا جوڑ ہمیشہ چار کہاں ہوتا ہے. سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی، سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی نادانی دے مولا. سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی نادانی دے مولا. چڑیوں کو دانے، بچوں کو گڑدھانی دے مولا. گرج برس پیاسی دھرتی پر پھر پانی دے مولا. پھر روشن کر زہر کا پیالہ، پھر روشن کر. یہ ندا صاحب کا کلام ہے. اس پہ کچھ ریفرنس ہے مصرے میں. پھر روشن کر زہر کا پیالہ، چمکا نئی سلیبیں. پھر روشن زہر کا پیالہ، پھر روشن زہر کا پیالہ. زہر کا پیالہ، چمکا نئی سلیبیں. یہ غزل ایک سارٹ آف پریئر ہے جو ان دنوں میں لکھی گئی تھی جب بمبئی میں 1992 کا اندھیرا آیا تھا اور انسان کے چہرے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے تھے. میں ایک مشاعرے میں گیا تھا، ایک شعر پڑھا تھا میں نے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. تو جب میں نیچے اترا شعر پڑھ کے تو مجھے کچھ داڑیوں نے گھیر لیا اور پوچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا بچہ مسجد سے بڑا ہے؟ میرا جواب تھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ مسجد کو انسان کے ہاتھ بناتے ہیں اور بچے کو بھگوان کے ہاتھ سجاتے ہیں. پھر روشن کر زہر کا پیالہ، چمکا نئی سلیبیں. سچ بولنے کی سزا میرا بائی کو بھی ملی تھی، سچ بولنے کی سزا سوکریٹس کو بھی ملی تھی، سچ بولنے کی سزا کرائسٹ کو بھی ملی تھی.
لیکن جھوٹ کچھ دن تک زندہ رہتا ہے، بعد میں سچ کی فتح ہوتی ہے. پھر روشن کر زہر کا پیالہ. پھر روشن کر زہر کا پیالہ، چمکا نئی سلیبیں. زہر کا پیالہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریفرنس یہاں میرا بائی سے ہے یا سوکریٹس سے؟ پھر روشن کر زہر کا پیالہ، چمکا نئی سلیبیں. جھوٹوں کی دنیا میں سچ کو تابانی دے مولا. جھوٹوں کی دنیا میں سچ کو تابانی دے مولا. چڑیوں کو دانے بچوں گڑ دانی دے مولا. گرج برس پیاس دھرتی پر پھر پانی دے. پھر مورت سے باہر آ کر چاروں بکھر جا. پھر مورت سے باہر آ کر، پھر مورت سے باہر آ کر چاروں بکھر جا. پھر مندر کو کوئی میرا دیوانی دے مولا. پھر مندر کو کوئی میرا دیوانی دے مولا. چڑیوں کو دانے بچوں کو گڑ دانی دے مولا. گرج برس پیاسی دھرتی پر پھر پانی دے مولا. تیرے ہوتے کوئی کسی کی جان کا دشمن کیوں ہو. تیرے ہوتے کوئی کسی کی جان کا دشمن کیوں ہو. جینے والوں کو مرنے کی آسانی دے مولا. پھر
چھوٹا سا ایک وقفہ کریں گے. اس سے پہلے میں آئیے آپ اسٹیج پہ، کچھ رسمیں ہیں جو ادا کرنی ہے.